ایک ملنگ درویش بارش کے پانی میں عشق و مستی سے لبریز چلا جا رہا تھا کہ اس درویش نے ایک مٹھائی فروش کو دیکھا جو ایک کڑھائی میں گرما گرم دودھ ابال رہا تھا۔ تو موسم کی مناسبت سے دوسری کڑھائی میں گرما گرم جلیبیاں تیار کر رہا تھا۔ ملنگ کچھ لمحوں کے لیے وہاں رک گیا۔ شاید بھوک کا احساس تھا یا موسم کا اثر تھا۔ ملنگ حلوائی کی بھٹی کو بڑے غور سے دیکھنے لگا۔ ملنگ کچھ کھانا چاہتا تھا، لیکن ملنگ کی جیب ہی نہیں تھی تو پیسے بھلا کیا ہوتے۔ ملنگ چند لمحے بھٹی سے ہاتھ سینکنے کے بعد چلا ہی چاہتا تھا کہ نیک دل حلوائی سے رہا نہ گیا اور ایک پیالہ گرما گرم دودھ اور چند جلیبیاں ملنگ کو پیش کر دی۔ ملنگ نے گرما گرم جلیبیاں گرما گرم دودھ کے ساتھ نوش کی اور پھر ہاتھوں کو اوپر کی جانب اٹھا کر حلوائی کو دعا دیتا ہوا آگے چل دیا۔ ملنگ کا پیٹ بھر چکا تھا۔ دنیا کے غموں سے بے پرواہ وہ پھر ایک نئے جوش سے بارش کے گدلے پانی کے چھینٹے اڑاتا چلا جا رہا تھا۔ وہ اس بات سے بے خبر تھا ایک نوجوان نو بہاتا جوڑا بھی بارش کے پانی سے بچتا بچاتا اس کے پیچھے چلا آ رہا تھا۔ یک بارگی اس ملنگ نے بارش کے گدلے پانی میں اس زور سے پاؤں مارا کہ پانی اڑتا ہوا سیدھا پیچھے آنے والے نوجوان عورت کے کپڑوں کو بھگو گیا۔ اس کا قیمتی لباس کیچڑ سے لت پت ہو گیا۔ اس کے ساتھی نوجوان سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی، لہذا وہ آستین چڑھا کر آگے بڑھا اور اس ملنگ کو گریبان سے پکڑ کر کہنے لگا، کیا اندھا ہے؟ تجھے نظر نہیں آتا؟ تیری حرکت کی وجہ سے میری محبوبہ کے کپڑے گیلے ہو چکے ہیں اور کیچڑ سے بھر چکے ہیں۔ ملنگ ہکا بکا سا کھڑا تھا، جبکہ اس نوجوان کو مجذوب کا خاموش رہنا گراں گزر رہا تھا۔ عورت نے آگے بڑھ کر نوجوان کے ہاتھوں سے ملنگ کو چھڑوانا بھی چاہا، لیکن نوجوان کی آنکھوں سے نکلتی نفرت کی چنگاری دیکھ کر وہ بھی دوبارہ پیچھے کھسکنے پر مجبور ہو گئی۔ راہ چلتے راہگیر بھی بے حسی سے یہ تمام منظر دیکھ رہے تھے، لیکن نوجوان کے غصے کو دیکھ کر کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ اسے روک پاتے، اور بالآخر طاقت کے نشے سے چور اس نوجوان نے ایک زوردار تھپڑ اس ملنگ کے چہرے پر جڑ دیا۔ بڑا ملنگ تھپڑ کی تاب نہ لا سکا اور لڑکھڑاتا ہوا کیچڑ میں جا پڑا۔ نوجوان نے جب ملنگ کو نیچے گرتے دیکھا تو مسکراتے ہوئے وہاں سے چل دیا۔ بوڑھے ملنگ نے آسمان کی جانب نگاہ اٹھائی، اس کے منہ سے نکلا، واہ میرے مالک، کبھی گرما گرم دودھ جلیبیوں کے ساتھ اور کبھی گرم گرم تھپڑ، مگر جس میں تو راضی مجھے بھی وہی پسند ہے۔ یہ کہتا ہوا وہ ایک بار پھر اپنے راستے پر چل دیا۔ دوسری جانب وہ نوجوان جوڑا جوانی کی مستی سے سرشار اپنی منزل کی طرف گامزن تھا۔ تھوڑی ہی دور چلنے کے بعد وہ ایک مکان کے سامنے پہنچ کر رک گئے۔ وہ نوجوان اپنی جیب سے چابیاں نکال کر اپنی محبوبہ سے ہنسی مذاق کرتے ہوئے بالا خانے کی سیڑھیاں طے کر رہا تھا۔ بارش کے سبب سیڑھیوں پر پھسلن ہو گئی۔ اچانک اس نوجوان کا پاؤں پھسل گیا اور وہ سیڑھیوں سے نیچے گرنے لگا۔ عورت زور زور سے شور مچا کر لوگوں کو اپنے محبوب کی جانب متوجہ کرنے لگی، جس کی وجہ سے کافی لوگ فوراً مدد کے واسطے نوجوان کی جانب لپکے، لیکن دیر ہو چکی تھی۔
नौजवान का सर फट चुका था और बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से उस कड़ियल नौजवान की मौत वाक़ई हो चुकी थी। कुछ लोगों ने दूर से आते मलंग को देखा तो आपस में चहमगोइयां होने लगी कि जरूर इस मलंग ने थप्पड़ खाकर नौजवान के लिए बद्दुआ की है, वरना ऐसे कड़ियल नौजवान का सिर्फ सीढ़ियों से गिरकर मर जाना बड़े अचंभे की बात लगती है। चंद मंचले नौजवानों ने ये बात सुनकर मलंग को घेर लिया। एक नौजवान कहने लगा कि आप कैसे अल्लाह वाले हैं जो सिर्फ एक थप्पड़ की वजह से नौजवान के लिए बद्दुआ कर बैठे। ये अल्लाह वालों की रविश हरगिज नहीं कि जरा सी तकलीफ पर भी सब्र न कर सके। वो मलंग कहने लगा, खुदा की कसम मैंने इस नौजवान के लिए हरगिज बद्दुआ नहीं की। तभी मजमे में से कोई पुकारा, अगर आपने बद्दुआ नहीं की तो इस ऐसा कड़ियल नौजवान सीढ़ियों से गिरकर कैसे हलाक हो गया। तब उस मलंग ने हाजरीन से एक अनोखा सवाल किया कि कोई इस तमाम वाकये का ऐनी गवाह मौजूद है। एक नौजवान ने आगे बढ़कर कहा, हां मैं इस तमाम वाकये का ऐनी गवाह हूं। मलंग ने अगला सवाल किया, मेरे कदमों से जो कीचड़ उछली थी क्या उसने इस नौजवान के कपड़ों को दागदार किया था। वही नौजवान बोला, नहीं, लेकिन औरत के कपड़े जरूर खराब हुए थे। मलंग ने नौजवान की बाहों को थामते हुए पूछा, फिर इस नौजवान ने मुझे क्यों मारा। नौजवान कहने लगा, क्योंकि वो नौजवान इस औरत का महबूब था और उससे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई कि कोई उसके महबूब के कपड़ों को गंदा करे, इसलिए अपनी माशूका की जानिब से इस नौजवान ने आपको मारा। नौजवान की बात सुनकर मलंग ने एक नारा मस्ताना बुलंद किया और ये कहता हुआ वहां से रुखसत हो गया, बस खुदा की कसम मैंने बद्दुआ हरगिज नहीं की, लेकिन कोई है जो मुझसे भी मोहब्बत रखता है और वो इतना ताकतवर है कि दुनिया का बड़े से बड़ा बादशाह भी उसके जबरूत से घबराता है।